السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ لیول 2 ہے، سبق نمبر 23 ہے، جس میں آج ہم سورۃ ہود کی آیت نمبر 89 سے لے کر 123 تک پڑھ کر سورۃ ہود کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ ہود جاری و ساری تھی۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف انبیاء اور رسل کے حالات زندگی کو پڑھا۔ لاسٹ سیشن میں جو ہم پڑھ رہے تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے۔ آج اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ اختصار کے ساتھ، یا اس واقعے کی طرف کچھ اشارات ہم ایک نئے انداز کے اندر اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور وہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور قوم کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی اس گناہ اور اس برائی کو چھوڑنے کی دعوت دی۔ تو کیا آپ لوگ چیٹ میں بتائیں گے کہ قوم شعیب کے اندر علیہ السلام، ان کے اندر کیا برائی پائی جاتی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا برائی پائی جاتی تھی؟ ماشاءاللہ محمد کبیر صاحب آپ کا جواب درست ہے۔ در شاہوار ماشاءاللہ سسرا آپ کا جواب درست ہے، اور اسی طرح محمد ہیں، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ محمد یونس ماشاءاللہ، پہلے 3 نام میں نے لے لیا۔ تو ان کے اندر برائی یہ تھی کہ وہ ماپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، ماپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو وہ آگے سے وہ کہتے ہیں نا، کچھ اور ہی گنتی پڑھنا شروع ہو گئے۔ اے شعیب، کیا آپ کی نمازیں آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں اس چیز سے منع کریں جو ہمیں فائدہ دیتی ہے؟ تو جب انہوں نے ایسی بات کی اور ان کی دعوت کو ماننے کا بالکل اس سے انکار کر دیا، تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّ، ہرگز نہ ابارے، کم تمہیں، ہرگز نہ آمادہ کرے، ہرگز نہ ابارے، کم تمہیں، شقاقی، میری مخالفت تمہیں ہرگز نہ ابارے، ان یصیبکم، یہ کہ تمہیں پہنچے، ان یصیبہ یہ کہ پہنچے، کم تمہیں، مثلو جیسے، ما جو، اصابہ پہنچا، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود، یہود علیہ السلام کی قوم کو، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ تو دیکھیں کیا کہا، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس چیز پر نہ ابار دے کہ تمہیں بھی وہی پہنچ جائے جو پچھلی ان 3 قوموں کو پہنچا۔ مطلب ان 3 قوموں کو اللہ کا عذاب پہنچا تو کہیں ایسے نہ ہو تم میری مخالفت کے اندر پہنچ جاؤ اور میری مخالفت کے اندر پڑے رہو اور تمہیں بھی وہی پہنچے جو ان 3 قوموں کو پہنچا تھا۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ اور چوتھی قوم کا ذکر کر کے کہا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط تو کوئی تم سے دور نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے یا جگہ کے اعتبار سے یا برائیوں کے اعتبار سے وہ کوئی تم سے دور تو نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور استغفار کرو اپنے رب سے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ طلب المغفرہ، مغفرت کو طلب کرنا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو۔ ثم توبو، پھر تم توبہ کرو، الیہ، اسی کی طرف، اللہ کی طرف۔ ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، رحم کرنے والا، ودود، بڑا مہربان، محبت کرنے والا، مشفق ہے۔ ودود ود سے ہے، وہ تو رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت انداز میں، یا قومی، اے میرے قوم۔ قوم کا جواب سنیے اور حضرت شعیب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے انبیاء اور رسول ایسے ہی
مقام و مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ قالو، قوم کا جواب دیکھیے، قالو انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ نہیں ہم سمجھتے، ما نفقہ نہیں ہم سمجھتے۔ دیکھیں فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، فقہ الدین، دین کی سمجھ بوجھ۔ ما نفقہ فعل مضارع، ما نفقہ نہیں ہم سمجھتے، کثیراً بہت زیادہ، مما تقول اس میں سے جو آپ کہتے ہیں، ما کا مطلب جو، من کا مطلب سے، یعنی اس میں سے ما جو تقولو آپ کہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم اکثر اس کو نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَرَاكَ البتہ ہم دیکھتے ہیں، کا آپ کو، فینا ہمارے درمیان، ضعیفاً کمزور، ہم تو آپ کو اپنے درمیان بڑا کمزور دیکھنے ہیں۔ اب وَلَوْلَا اور اگر نہ، رَهْطُكَ تیرا قبیلہ، اور اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا، رہتن کا کیا مطلب ہے؟ قبیلہ، اگر آپ کی یہ قوم برادری قبیلہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ البتہ ہم رجم کر دیتے آپ کو۔ اے شعیب اگر آپ کا یہ قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو نعوذ باللہ جان سے ہی مار دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا اور نہیں ہے آپ ہم پر بھی عزیز غالب، عزیز غالب کے معنی میں بھی آتا ہے، تو آپ کوئی ہم پر کوئی غلبہ تو نہیں رکھتے، ہم پر کوئی غالب تو نہیں ہے، اگر آپ کے ہمیں قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ کو قتل کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لیجئے، نہ صرف مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اگر وحی اترنی ہی تھی تو کسی بڑے شخص پر اترتی، آپ پر وحی کیوں اتری؟ نہ آپ سردار ہیں، نہ آپ مالدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ بالکل اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم نے کیا کہا؟ پہلا بات کہی کہ اے شعیب ہم آپ کی اکثر باتیں نہیں سمجھتے، یہ ان کی ہٹ درمی تھی، ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کیا دعوت دے رہے ہیں۔ نمبر دو، ہم آپ کو اپنے درمیان بڑا کمزور سمجھتے ہیں، آپ ہم پہ غالب بھی نہیں ہیں، اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو قتل کر دیتے۔ یہ ان کا جواب تھا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال کہا، یا قومی اے میری قوم، ارہطی کیا میرا قبیلہ، اعزو دیکھیں اسم تفضیل زیادہ عزت والا ہے، علیکم تم پر، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، اے میری قوم کیا میرا قبیلہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ہاں زیادہ عزت والا ہے یا زیادہ مقام و مرتبے والا ہے؟ تم اللہ کے مقابلے میں میرے قبیلے کو دیکھ رہے ہو، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور تم میرے قبیلے کی بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ اور تم نے پکڑ لیا ہے اس کو یعنی اللہ کو، وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا پس پشت، ظہریاً ظہر کہتے ہیں نا، یا ظہور پیٹھ کو کہتے ہیں، تو ظہریاً یعنی تم نے کیا اللہ کو نعوذ باللہ پس پشت ڈال دیا، اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور میرا قبیلہ تمہارے ہاں اللہ سے زیادہ عزت والا ہو گیا ہے۔ ان ربی بے شک میرا رب بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، محیط اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، اعملوا عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہوں پر، اپنی جگہوں پر عمل کرو، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ اے میری قوم تم اپنی جگہوں پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب کس کے پاس آتا ہے عذاب، یخزیہ جو اس کو رسوا کرے گا۔ پہلے یہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے، خزی ان کا مطلب رسوائی، یخزی اخزا یخزی، اسلم یسلم کے سٹائل پر کمزور فعل، یخزیہ جو اس کو رسوا کرے گا۔ ومن ہوا کاذب اور کون ہے جو جھوٹا ہے، کون ہے جھوٹا یا جو جھوٹا ہے وہ، اور کس کے پاس عذاب آتا ہے، سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے۔ وارتقبوا اور انتظار کرو، انی معکم بے شک میں بھی تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرنے والا ہوں، تم انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ہر نبی رسول اتنے خوبصورت انداز میں سورۃ ہود کے اندر تمام انبیاء کی دعوت کو پیش کیا گیا۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ کون سا نبی کس قوم کی طرف بھیجا گیا،
دوسرے نمبر پر یہ بتایا گیا کہ اس نبی نے اپنی قوم کو دعوت کیا دی، اور دعوت ایک ہی تھی، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں۔ پھر قوم کا جواب کیا رہا؟ پھر اگر شرک کے علاوہ اس قوم کے اندر کوئی اخلاقی برائی پائی جاتی تھی تو اس برائی کے بارے میں وہ نبی اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ پھر قوم کا جواب کیا رہا؟ اور پھر وہ نبی اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آخری وارننگ دے رہا ہے، اور پھر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی سورۃ ہود کے اندر بڑے خوبصورت پیرائے میں ایک ترتیب کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں ان 5-6 اقوام کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا معاملہ آ گیا، ہمارا عذاب آ گیا، نجینا، ہم نے نجات دی، شعیب علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت سے، ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنی رحمت سے کیا کی؟ نجات دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّيْحَةُ، چیخ نے۔ صیحہ کیا کہتے ہیں؟ ایک داڑ، ایک چیخ، یعنی وہ جو عذاب تھا ایک چیخ کی صورت میں آیا، اس نے ان کو کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے منہ، وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ آباد ہی نہیں ہوئے تھے، گویا کہ وہ اس کے اندر کوئی بسے ہی نہیں تھے، مطلب وہ ایسے ہو گئے گویا کہ اس بستی میں کبھی کوئی انسان آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ الا، جان لو، بعدن لمدین، مدین کے لیے دوری ہو، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، مدین کے لیے دوری ہو، کما بعیدت ثمود، جیسے ثمود کے لیے دوری ہوئی تھی، قوم مدین کے لیے دوری ہو جیسے قوم ثمود کے لیے دوری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور سلطان مبین کے ساتھ۔ اب دیکھیے آیات سے کیا مراد ہے؟ آیات سے مراد اپنی آیات کے ساتھ، مطلب اپنی آیات، مطلب تورات جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ بعض نے اس واضح دلیل سے مراد تورات لیا، آیات سے مراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی تھیں جن کا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ What is called صحت تندرستی in Arabic؟ صحت ہی کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو صحت ہی کہتے ہیں، اس کا اپوزٹ مرض ہے، بیماری، اور اس کو اردو عربی میں مرض کہتے ہیں، اور عربی زبان میں صحت کو صحت ہی کہتے ہیں جی۔ اِلیٰ فرعون، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور سلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ اِلیٰ فرعون، فرعون علیہ السلام کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور جو اس کے درباری تھے، اس کے سردار تھے، ان کی طرف بھیجا۔ فَاتَّبَعُوا، پس انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے معاملے کی۔ وہ جو فرعون کی قوم تھی، اس کے ملا تھے، اس کے سردار تھے، انہوں نے فرعون کے معاملے کی پیروی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، وہ فرعون کے پیچھے چلے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا جو معاملہ تھا وہ کوئی رشد و ہدایت والا نہیں تھا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ، اور نہیں تھا فرعون کا معاملہ، برشید، ہدایت والا، رشد والا۔ صفحہ نمبر 233 کی طرف چلتے ہیں۔
پارہ نمبر 12 ہے، اس صفحے میں آیات 98 سے لے کر 108 تک، یہ آیات ہیں 108 تک۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ پہلے 3-4 یا اس سے زیادہ مرتبہ گزر چکا ہے، تفصیلی بھی گزر چکا ہے۔ یہاں سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے اختصار کے ساتھ ان کے واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ اشارہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ کی پیروی نہیں کی بلکہ فرعون کے پیچھے چلے۔ اب انجام کیا ہے فرعون اور اس کی قوم کا؟ اللہ نے فرمایا یقدم قومہ، یقدم کا مطلب ہوتا ہے پیش قدمی کرنا۔ یقدم کا مطلب کیا ہے جی؟ پیش قدمی کرنا۔ قدم یقدم یا قدم یقدم، آگے آگے چلنا، پیش قدمی کرنا۔ آئی تھنک یو سیڈ فرعون علیہ السلام، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے اگر میری زبان سے فرعون علیہ السلام نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کے ساتھ واللہ عالم، یقیناً میں انسان ہوں، نکل سکتا ہے، اللہ مجھ سے درگزر فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ چونکہ واقعہ ایک ساتھ ہے تو شاید سبقت لسانی سے ہو گیا ہو، اللہ مجھ سے درگزر فرمائے، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یقدم قومہ، پیش قدمی کرے گا اپنی قوم کی، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ کون؟ یعنی فرعون۔ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کی پیش قدمی کرے گا قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، وہ ان کو لے جائے گا آگ پر۔ فا کا مطلب کیا ہے؟ پس اوردا، اوردا کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں واردہ یاریدو کا مطلب ہے وارد ہونا، جو وعدہ یعیدو کے اسٹائل پر ہے۔ یہ جو فعل ہے اوردہ یوریدو، اسلم یسلم کے اسٹائل پر کمزور فعل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وارد کرنا، مطلب لے کر جانا۔ فرعون کیا کرے گا؟ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا تو کیا کرے گا؟ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، وہ ان کو آگ میں لے کر جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، وَبِئْسَ الْوِرْدُ، اور بہت ہی برا ہے۔ الورد کہتے ہیں گھاٹ، جس جگہ میں داخل ہوا جائے وہ جو گھاٹ ہوتی ہے اس کو الورد کہتے ہیں۔ المورود، وہ جو داخلے کی، وہ جو داخل ہونے کا مقام ہے، یہ داخل ہونے کا مقام یا وہ گھاٹ بہت ہی بری ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ النار، یعنی الورد المورود سے مراد کیا ہے؟ النار۔ یہ جو جگہ ہے نا، جس جگہ داخل ہوا جاتا ہے آگ، یہ بہت بری جگہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ نے فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی یا ان کے ساتھ چپکا دی گئی، فی هذه، اس میں، یعنی هذه سے کیا مراد ہے؟ یعنی فی هذه الدنیا، اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی، لعنتاً، لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ اللہ نے فرمایا بئس الرفد المرفود، یہ جو رفت کہتے ہیں یہ وہی ٹھکانے کے معنی میں، یہ جو ٹھکانہ ہے جس جگہ داخل ہوا جائے، جس چیز کو ٹھکانہ پکڑا جائے، یہ بہت ہی برا ہے۔ ذالک من انباء الغیب، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اتنے انبیاء اور رسول کا واقعات تفصیل کے ساتھ بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو آیت نمبر 100 ہے اس کے اندر دیکھیں کیا فرمایا، ذالک من انباء القرى، ذالک یہ، انباء نبا ان کی جمع ہے، کئی مرتبہ گزر چکا ہے نبا ان کی جمع انباء، ذالک من انباء القرى، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، انباء خبریں، القرى قریۃ ان کی جمع، القرى زیادہ بستیاں، یہ بستیوں کی خبریں ہیں۔ نقص، ہم بیان کرتے ہیں، ہو اس کو، علیکا آپ پر، ہم ان بستیوں میں سے آپ پر اس کو بیان کرتے ہیں، منہا ان میں سے، یعنی ان بستیوں میں سے، قائمن بعض قائم ہیں کھڑی ہیں، وحصید اور بعض کیا ہیں؟ حصید کہتے ہیں فصل کے کاٹنے کو، یعنی حصاد، قرآن میں ہے یوم حصادہ، فصل کی کٹائی کے دن، تو بعض ان میں سے کیا ہیں؟ جیسے فصل کٹ کر، دیکھیں جب مکئی یا گندم کی فصل کاٹ لی جاتی ہے تو کھیت میں کیا باقی بچتا ہے؟
اللہ اکبر. زمیندار لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کھیت میں کیا باقی بچتا ہے. تو بالکل کہا گیا ان بستیوں میں سے کچھ قائم ہیں, آج بھی ان کے آثار موجود ہیں, اور کچھ کیا ہیں, حصید, بالکل برابر ہو چکی ہیں, گویا کہ فصل کو کاٹ لیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا وما ظلمناہم, یہ جتنے واقعات بیان کیے تو نعوذ باللہ کوئی ان پر جو عذاب آئے وہ ان پہ ظلم نہیں تھا, بلکہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا. ظلم تب ہوتا کہ بالکل ان کو دعوت کے بغیر ہی, رسول بھیجے بغیر ہی ان پر عذاب آ جاتا. نہیں, اللہ نے فرمایا وما ظلمنا, اور ہم نے ظلم نہیں کیا, ہم ان پر, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, ولیکن, اور لیکن, ظلموا انفسہم, انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. بولیے, انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فما اغنت عنہم, پس نہیں فائدہ دیا انہیں, آلہتہم, ان کے معبودان نے, ان کے جو آلہہ تھے, ان کے معبودان باطلہ تھے, انہوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. چیپٹر کیا ہے جی, اغنا یغنی, اسلم اسلامی کے سٹائل پر کمزور چیپٹر ہے, اغنا یغنی. تو ان کے جو آلہہ, ان کے جو معبودان تھے, انہوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. الہ ان کی جمع آلہہ, کون سے معبودان؟ التی یدعون من دون اللہ, جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے. من شیئن, کچھ بھی, من شیئن, کچھ بھی. اب قرآن کے طالب علم ہے, دیکھیں میں نے آپ کو یہ قاعدہ بتایا تھا, نکرہ سے پہلے جب من آتا ہے تو اتنا بات میں عموم پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی, یعنی وہ جن جن معبودان کو پکارا کرتے تھے ذرہ برابر بھی انہوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا. من شیئن, کچھ بھی. لما جاء امر ربک, جب تیرے رب کا معاملہ آ گیا, تیرے رب کا عذاب آ گیا. وما زادوہم, اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا انہیں, غیر تتبیب, نقصان کے علاوہ. انہوں نے نقصان کے علاوہ تو انہیں کچھ بھی زیادہ نہیں کیا, خسارہ ہی دیا انہوں نے, کہ لوگ ان سے امیدیں لگائے بیٹھے رہے کہ یہ ہمارے معبودان ہیں اور یہ ہمیں بچائیں گے, انبیاء اور رسول جس عذاب سے ڈراتے ہیں اس عذاب سے. تو اللہ نے فرمایا کہ جن معبودان باطلہ سے یہ امیدیں لگا کر رکھتے تھے, انہوں نے انہیں نقصان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں دیا جب تیرے رب کا حکم آ گیا. اللہ اکبر. تو دیکھیے, میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی کسی سورت کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر سمری دیکھا کریں. اب دیکھیں اتنی اقوام کے واقعات بیان ہوئے تو سمری دیکھیے, یہ آیات ساری سمری ہے, یہ آیات ان پوری صورتوں کا خلاصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو ہم بستیوں کے قصے بتا رہے ہیں, آپ پر وحی کے ذریعے وہ نازل کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. ان میں سے بعض ہیں, بعض کا نام و نشان مٹ گیا, جیسے کہا چٹیل میدان, جی بالکل چٹیل میدان, اس کا مطلب ہو سکتا ہے حسید کا. تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو ان پر عذاب آیا, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ اکبر. اور جب عذاب آیا تو پھر ان کے معبودان باطلہ نے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. تو یاد رکھیے, امیدیں اللہ سے ہونی چاہیے. جب غیر اللہ سے امیدیں ہوں گی, من دون اللہ, دون اللہ یقین جانے اتنا فصاحت و بلاغت والا لفظ ہے. کوئی بھی اللہ کے علاوہ, کوئی بھی اللہ کے علاوہ جس سے آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, دیکھیں اس نے فائدہ نہیں دیا ان تمام اقوام کو جس سے وہ امیدیں انہوں نے لگائی تھی, انہوں نے فائدہ نہیں دیا سوائے نقصان کے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ. وَكَذَلِكَ, اور ایسے ہی, اخذ ربک, تیرے رب کی پکڑ. اخذ کا مطلب کیا ہے؟ پکڑ. اذا اخذ القرى, جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے, وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں, ان اخذہ, بے شک اس کی پکڑ, علیم, دردناک ہے. عربی زبان میں جو حمزہ لام میم علم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درد, علم, ٹھیک ہے, آئین کے ساتھ نہیں. اگر آئین کے ساتھ ہونا علم تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے فلیگ کے معنی میں, جھنڈے کے معنی میں. یہ ہے حمزہ کے ساتھ علم, اس کا مطلب کیا ہے؟ درد. اور علیم, دردناک, شدید, سخت. تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے جب وہ
بستیوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا ہے. بالکل آپ اردو میں بھی علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, رنجو علم. مسعود صاحب نے بالکل صحیح کہا. ان فی ذالک, بے شک اس میں, لآیتن, البتہ نشانی ہے. یہ اتنے واقعات اللہ نے بیان کیے, میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ میرے اور آپ کے لیے ان واقعات میں کیا ہے؟ کیا یہ صرف قصے کہانی ہیں جو بیان ہو رہی ہیں؟ نہیں, فرمایا ان فی ذالک لآیتن, البتہ, بے شک اس میں البتہ نشانی ہے, لمن, اس شخص کے لیے جو خافا, ڈرتا ہے, عذاب الآخرہ, آخرت کے عذاب سے, جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے, اس شخص کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس میں. ذالکا, یہ یومن, یہ دن ہوگا یا وہ دن ہوگا. ذالکا کا مطلب یہاں وہ بھی کر سکتے ہیں قیامت کے دن کی طرف اشارہ. وہ جو دن ہے مجموع, قیامت کے ناموں میں سے ایک کیا ہے؟ یومن مجموع. مجموع کیا ہے جی؟ دیکھتے ہیں چیٹ میں, سب سے پہلے بتائیں گے یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے, مضارع کیا ہے؟ مجموع. مجموع لہ الناس, مجموع لہ الناس. عاطف واجد صاحب ہیں, امت الرحیم ہے, اور اسی طرح یمینہ ہے. تو تین میں نے نام لے لیے ماشاءاللہ. تینوں کے جوابات سب سے پہلے درست آئے. مجموع ہے اسم مفعول, جمع یجمع سے مجموع اسم مفعول ہے, مفعول کے سٹائل پر. اب دیکھیے جمع کیا جائے گا لہو, اس دن کے لیے, الناس, لوگوں کو, لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کیا جائے گا. یوم مجموع لہ الناس, اور فرمایا وذالک, اور یہ یا وہ, یوم, دن ہے, مشہود, یہ جو دن ہے مشہود, حاضر کیا گیا. مشہود بھی کیا ہے جی؟ اسم مفعول ہے, فعل مفعول نہیں ہوتا, اسم مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, فعل تو ماضی مضارع امر ہوتا ہے نا, مفعول تو اسم ہے, وہ تو ناؤن ہے, وہ فعل نہیں ہے. تو ذالک یوم مشہود, تو یہ دن کیا ہے؟ یہ جو دن ہے نا قیامت کا, یہ مشہود ہے. کیا مطلب مشہود؟ ہاں جی بالکل, اس کا اسم فاعل ہے شاہد, شاہد, اور اس کا اسم مفعول کیا ہے؟ مشہود. مطلب اس دن میں, شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے نا, شاہدہ یشہدو, گواہی سے ہے, حاضری, گواہی کے معنی میں. تو یہ جو دن ہے, یہ اس دن میں سب کو جمع کیا جائے گا, حاضر کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ, اور نہیں ہم اس کو مؤخر کرتے, تاخیر, لیٹ کرنا, اور نہیں ہم اس کو مؤخر کرتے, الا, مگر, لِأَجَلٍ مَعْدُود, معدود بھی مفعول ہے, معدود بھی اسم مفعول ہے, عد یعد سے, شمار کرنا, گننا. اسی سے انوا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. وَمَا نُؤَخِّرُهُ, اور نہیں ہم اس کو لیٹ کرتے, الا مگر, لِأَجَلٍ مَعْدُود, اجل کا مطلب ہے وقت, معدود, گنتی کیا ہوا. ہم تو بس ایک مقرر, ایک گنتی کیے ہوئے وقت تک اس کو لیٹ کر رہے ہیں. یوم یأتی, جس دن آئے گا, لا تکلم نفس, تکلم اصل میں تھا لا تتکلم, کوئی نفس کلام نہیں کرے گی, الا باذنہ, مگر اللہ کی اجازت سے. جس دن یہ دن آیا, کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کلام بھی نہیں کر سکے گا. سفارش کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا. انبیاء اور رسول بھی اس دن معذرت کر دیں گے. آپ وہ طویل حدیث آپ سن رکھی ہے آپ نے, جس دن سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, انبیاء اور رسول کے پاس جائیں گے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے کی حالت میں گر جائیں گے. وہ ایسا دن ہے. تو اس دن کے بارے میں یہ سمجھنا کہ فلاں ہمیں بچائے گا, فلاں بچائے گا, یہ ہماری غلط فہمی تو ہو سکتی ہے. ہمیں کیا پتا کہ جس کے انبیاء رسول کے علاوہ کسی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کے دن اس کو سفارش کا اختیار بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. انبیاء رسول کو یہ اختیار اللہ کی طرف سے دیا جائے گا, اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اسی وجہ سے ہے مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا وہ اکیلا مالک ہے, جو دنیا میں اکیلا معبود ہے, قیامت کے دن کا وہ اکیلا مالک ہے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ, فمنہم, پس ان میں سے بعض, من میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ من بعض کے معنی میں بھی آتا ہے, یہاں پر من بعض کے معنی میں ہے. فمنہم, پس ان میں سے بعض, شقیٌ, شقیٌ شقاوت سے ہے, بدبخت,
وسعید اس کا اپوزٹ خوش بخت. تو قیامت کے دن بعض لوگ بدبخت ہوں گے اور بعض خوش بخت ہوں گے. بعض لوگ بدبختی میں پڑے ہوئے ہوں گے اور بعض لوگ خوش نصیب خوش بختی میں پڑے ہوئے ہوں گے. اب آپ جاننا چاہیں گے کہ بدبخت کون ہے اور خوش بخت کون ہے, تو جانیے. اگلی ہی آیات میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا, پس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے, فَفِي النَّارِ, پس وہ تو آگ میں ہوں گے, لَهُمْ فِيهَا, ان کے لیے اس میں یعنی اس آگ میں زفیر و شہیق. زفیر و شہیق یہ دونوں لفظ اکثر ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ان کا معنی کیا ہے؟ چیخنا اور آہو بکا کرنا, آواز کو بلند کرنا. وہ داڑیں گے اس آگ کے اندر, چیخو پکار کریں گے. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض, جب تک آسمان و زمین ہے وہ اس آگ کے اندر رہیں گے. الا ما شاء ربک, مگر جو تیرا رب چاہے. مگر جو تیرا رب چاہے مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ ہوں گے تو اہل ایمان لیکن گناہگار ہوں گے. اہل ایمان ہے لیکن گناہگار ہیں, وہ آگ میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کے بدلے کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس عذاب کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو فرمائے الا ما شاء ربک, مگر جو تیرا رب چاہے. ان ربک, بے شک تیرا رب, فعال, کرنے والا ہے, لما یرید, جو وہ چاہتا ہے. تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل, جو اللہ کرتا ہے اس سے تو سوال نہیں کیا جاتا. وہم یسألون, لیکن اللہ کے بندوں سے ضرور سوال کیا جائے گا. اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا لیکن اللہ کے بندوں سے سوال کیا جائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا, اب دیکھیے دوسری کیٹیگری, سعید کی کیٹیگری. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا, اور وہ لوگ جو خوشبخت ہوں گے, فَفِي الْجَنَّةِ, بس وہ جنت میں ہوں گے. سعید سے ہے نا, جو خوشبخت ہوں گے, خوش قسمت لوگ ہوں گے, وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض, جب تک آسمان و زمین ہے. الا ما شاء ربک, مگر جو تیرا رب چاہے. مطلب کچھ لوگ کیا ہوگا, وہ پہلے جہنم میں ہوں گے اور پھر وہاں سے نکل کر جنت کی طرف آئیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو شروع سے ہی جنتی ہوں گے, اور کچھ جہنم سے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. عطاءً, یہ جو عطا ہے غیر مجذوذ, مجذوذ کا مطلب ہے مقطوع, یعنی یہ جو عطا ہے اللہ کی, یہ مجذوذ بھی اسم مفعول ہی ہے. غیر مجذوذ یعنی غیر مقطوع, یہ کوئی کٹی ہوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا ایسی نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے, یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا ان لمیٹڈ. اللہ کی یہ عطا غیر مجذوذ, غیر مقطوع, ان لمیٹڈ ہے, کوئی اس کی حد نہیں ہے, غیر محدود ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی عطا ہے. دیکھیں آپ پڑھ بھی چکے ہیں اپنے کورس کے اندر, 2-3 مرتبہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ انسان جو دنیا میں گناہ کرتا ہے, ان گناہوں کی طہارت کے مختلف طریقے ہیں. یا تو جو بندے پر اس دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں, اللہ رب العزت ان آزمائشوں کے بدلے میں اس کو گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ذہنی آزمائش آئے, پریشانی آئے, اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ایک کانٹا بھی چبھے, اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اچھا جی, ایک بندہ آزمائشیں آئیں نہ آئیں, مرا تو اس کے گناہ باقی تھے, موت کے وقت جو موت کی سختی ہے اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر قبر کی جو سختیاں ہیں, قبر کا جو عذاب ہے, اس کے ذریعے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گناہوں کی معافی کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کے دل میں ایمان تھا, اللہ کی توحید تھی. ایک شخص ہے ہی کافر, اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے, نہ ہی اس پر آنے والی پریشانیوں سے اور نہ ہی قبر کے عذاب سے, کیونکہ وہ نہ تو
گناہوں پر، نہ نیکیوں پر، نہ جزا سزا پر، ان چیزوں پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، ان چیزوں پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، تو اس کے گناہ کیسے دھل سکتے ہیں؟ یہ بات ہو رہی ہے اہل ایمان کی، اور جو گناہگار اہل ایمان ہے قبر کے عذاب سے ان کے گناہ دھلیں گے، پھر قیامت کے دن کی سختیاں ہیں اس سے ان کے گناہ دھلیں گے، اور اگر کوئی ان تمام چیزوں کے باوجود پاک نہیں ہوتا تو پھر جہنم کا عذاب ہے، اور اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا تو ایک نہ ایک دن اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے گناہوں کے دھلنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ چیٹ کے اندر لکھیے۔ یہ تو آزمائشیں ہیں یا عذاب ہیں جن کے ذریعے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے جو پہلا طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے، ہمارے پاس جو سب سے آسان آپشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماشاءاللہ ختیجہ ہیں، سہیل احمد غازی صاحب ہیں، اور سسٹر زیب ہے ماشاءاللہ جو آباد درست ہیں، بارک اللہ فیکم۔ سب سے آسان طریقہ وہ کیا ہے؟ استغفار، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ گناہوں کی معافی کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے، اور اللہ ہماری جو دعائیں ہیں اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے۔ صفحہ نمبر 234 کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے۔ اس صفحے پر آیات 109 سے لے کر 117 تک یہ آیات ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہم یہ 3 صفحات اور چوتھا صفحہ نصف ہم اتنا پڑھیں گے، سورۃ ہود کو ہم مکمل کریں گے۔ ہود کو مکمل کرنے کے بعد آج ہم سورۃ یوسف شروع نہیں کرتے، بلکہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ مشورہ کیا جائے گا اور پھر آپ کے مشورے کے مطابق آگے چلا جائے گا۔ جی صفحہ نمبر 234 ہے، سورۃ ہود۔ اتنی اقوام کے ذکر کے بعد سمری ہو رہی ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، پس آپ کسی شک میں نہ پڑیں، پس آپ نہ پڑیں فی مریۃ شک میں، مما اس چیز سے جو یعبد ہؤلاء یہ عبادت کرتے تھے، جو یہ عبادت کرتے ہیں آپ اس سے شک میں نہ پڑیں۔ ما یعبدون نہیں یہ عبادت کرتے، الا مگر کما یعبد آباؤہم مگر جیسے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، یہ ویسے ہی عبادت کریں جیسے اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ البتہ پورا پورا دینے والے ہیں۔ موفو یہ کیا ہے جی؟ اسم فاعل جمع ہے، اصل میں تھا موفونا، وفا یوفی سے اسم فاعل موفن اور جمع موفون، اور نون گر گیا تو کیا ہو گیا؟ موفو، البتہ پورا پورا دینے والے ہیں، ہم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی کمی کے، ہم ان کا حصہ انہیں پورا پورا دینے والے ہیں۔ شرک کیا کرتے تھے تو اس کا انہیں پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے بغیر کسی کمی کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ پس اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اور اگر نہ کلمہ سبقت لے جاتا، کلمہ کا مطلب بات، اور اگر نہ بات سبقت لے جاتی من ربک تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اگر تیرے رب کی طرف سے بات سبقت نہ لے جاتی، مطلب ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت ہے، تو اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ پہلے سے سب کچھ نہ لکھ دیا گیا ہوتا، سبقت نہ لے جاتی یہ چیز، تو لقضیہ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا۔ قضیہ فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہے، قضا یقضی سے فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لفی شکن البتہ شک میں ہیں، منہ اس سے، مریب، مریب بھی شک کے معنی میں ہے، اور بے شک وہ اس سے البتہ بڑے گہرے شک میں ہیں۔ شک اور ریب، ریب سے ہی مریب ہے، شک ریب یہ دونوں کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ شک کے معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا وَإِنَّ اور بے شک کلن ہر کسی کو، کلن ہر کسی کو، اور بے شک ہر کسی کو، کلًا لَمَّا اور بے شک ہر کسی کو، البتہ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ البتہ پورا پورا ضرور پورا پورا دے گا۔ فعل مضارع ہے، یوفی اس کے آخر میں نون لگا تاکید کے لیے، یوفین لام لگا شروع میں، البتہ ڈبل ڈبل تاکید ہو گئی، شروع میں لام آخر میں نون،
البتہ پورا پورا ضرور دے گا ان کو رب کا تیرا رب اعمالہم ان کے اعمال کا بدلہ. اور بے شک ہر کسی کو جب یہ تیرے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو تیرا رب ہر کسی کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. واو نہیں ہے, انہو بے شک وہ اللہ بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں خبیر اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ خوب اس کی خبر رکھنے والا ہے. فاستقم پس آپ استقامت اختیار کیجئے, کما امرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا. یاد رکھیے خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے لیکن مراد میں آپ پوری امت ہوتی ہے. فاستقم آپ نے یہ تمام واقعات سنے, یہ باتیں سنی, میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ فاستقم استقامت اختیار کیجئے, کما امرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا. فعل مجہول ہے پیسو وائز. ومن تاب معک اور جو آپ کے ساتھ رجوع کرے, جو آپ کے ساتھ توبہ کرے. ولا تطغوا اور سرکشی مت کریں, اور سرکشی مت کرو. انہ بما تعملون بصیر بے شک وہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو بصیر دیکھنے والا ہے, وہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. ولا ترکنوا اور نہ تم جھکو. ولا ترکنوا کا کیا مطلب ہے جی؟ اور نہ تم جھکو. کس طرف نہ جھکو؟ الی الذین ظلموا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. تم ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. ترکنوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائل ہونا, جھکنا. ان کی طرف نہ تم مائل ہو, نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا. فتمسکم النار پس تمہیں آگ چھوئے گی. اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہوئے تو تمہیں آگ چھوئے گی. وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی دوست, اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی مددگار, کوئی دوست نہیں ہے, کوئی حمایتی نہیں ہے. ولی ان کی جمع اولیاء. ثم پھر لا تنصرون تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. یعنی اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہوئے تو نہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے لیے مددگار پاؤ گے اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجئے. اقامہ یقیم سے فعل امر ہے. اقم اور قائم کیجئے الصلاۃ نماز کو. طرفی النہار دن کے دونوں کناروں پر. طرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ, سائڈ بالکل. طرفی النہاری نہار کا مطلب دن, دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجئے. طرفی اصل میں تھا طرفینی, نون بھی تھا اصل, جیسے کہتے ہیں نا اثنینی دو, اسی طرح طرفینی دو کنارے, نون گر گیا تو طرفی النہاری دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کیجئے. بعض نے اس سے مراد فجر دن کا پہلا کنارہ, مغرب دن کا دوسرا کنارہ. بعض نے اس سے مراد فجر اور عشاء لیا ہے. دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجیے. اور اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ہیں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت میں, رات کی ساعتوں میں, رات کی گھڑیوں میں. اچھا, نماز کے قائم کرنے سے کیا ہوگا, یا یہ نیک اعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ ان الحسنات بے شک نیکیاں, یذہبن السیئات یذہبن, دیکھیں یہ فعل بہت کم آیا قرآن مجید میں لیکن آیا, اور ہم نے آپ کو پڑھایا بھی آپ کے لیول 4 میں. یہ مؤنث جمع فعل مضارع ہے, مؤنث جمع فعل مضارع. یذہبن ٹھیک ہے, مطلب وہ لے جاتی ہیں. اذہب یذہب سے اسلم یسلم کے اسٹائل پر. یذہبن وہ لے جاتی ہیں, کون؟ نیکیاں. نیکیاں لے جاتی ہیں السیئات برائیوں کو. حسنات حسنات ان کی جمع, سیئات سیئات ان کی جمع. تو نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں, مطلب ان کو دو ڈالتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. ایک شخص جس سے گناہ ہو گیا, گناہ کا ہونا بڑی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اتبع السیئۃ الحسنۃ, تو گناہ کے فوراً بعد اس کے پیچھے نیکی کا کام کر. تمحوہا, تیری وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی. تو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کی طرف انابت کرنا, توبہ استغفار کرنا اور کثرت سے نیکیاں کرنا, یہ گناہوں کو, یہ چیز گناہوں کو دو ڈالتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک, یہ ذکرى نصیحت ہے, للذاکرین
نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. یہ جو نصیحت پکڑنے والے ہیں تو یہ تمام باتیں ان کے لیے نصیحت ہیں. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو. اللہ تو احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی صورتوں کے اندر کثرت سے تسلی دی گئی، اور آگے اس کا باقاعدہ ذکر بھی آ رہا ہے دل کی ثابت قدمی کے لیے. مکی صورتوں کے جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تسلی، ان کے لیے ثابت قدمی کی تلقین. مکی صورتوں کے موضوعات میں سے ایک یہ ٹاپک بھی ہے. تو دیکھ لیجئے، وَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اتنی قوم کے، اقوام کے واقعات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، ساری چیزیں. آپ نماز پڑھیے، نیکیاں کیجئے، نیکیاں برائیوں کو لے جائیں گی. میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، ہم سب کو یہ خطاب ہے. اور صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں جی؟ یہ احسن یحسن سے اسم فاعل ہے، محسن اور جمع محسنین. اور احسان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی تھی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. حدیث جبریل میں جو جبریل امین نے پوچھا تھا کہ بتائیے احسان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو اتنا یقین کر لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ احسان کہلاتا ہے. فرمایا فلولا، ہاں جی سسٹر دریش احوار ان کی طرف سے سوال آیا انا کے بعد حسنات آیا تو اس پر زیر کیوں آیا؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں کہ انا کے بعد حسنات آیا تو اس پر زیر کیوں آیا، حالانکہ انا کے بعد تو زبر آتی ہے ہمیشہ. ان اللہ، ٹھیک ہے، انا کے بعد تو نصب ہوتا ہے، تو الحسنات پر زیر کیوں آئی؟ سیشن کے آخر میں بتاتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی نہ بتا سکا. جی فلولا کان من القرون من قبلکم، فلولا پس کیوں نہیں، کانا تھے، من القرون قرن ان کی جمع قرون، کیوں نہیں تھے زمانوں میں سے، من قبلکم تم سے پہلے، تم سے پہلے جو صدیاں یا زمانے گزرے، جو وقت گزرا یا جو لوگ گزرے، ان میں سے کیوں نہیں تھے اولو بقیتن، اولو کا مطلب ہے نا والے، اولو اصحاب کے معنی میں ہے، یعنی اصحاب بقیتن، اولو بقیتن خیر والے. کیوں نہیں تم میں سے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، قرون، قرن ان کی جمع صدی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، زمانے یا وقت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جو تم سے پہلے زمانے والے گزرے ان میں سے خیر والے کیوں نہیں تھے؟ ینہون عن الفساد، ینہون جو منع کرتے فساد سے، فی الارض زمین میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے. یعنی وہ جو فساد سے روکنے والے اولو بقیت تھے نا، اولو الخیر، اصحاب خیر، وہ بہت تھوڑے تھے. قلیلا تھوڑے. ان کا انجام کیا ہوا؟ ممن ان میں سے جو انجینا منہم ہم نے ان میں سے نجات دی. واتبع الذین ظلموا، اور اتبع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے چلنا. اور پیچھے لگا ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا. کیا پیچھے لگا؟ ما اترفوا فیہ، جس میں وہ عیاشیاں کیا کرتے تھے، یا جس میں وہ، یعنی جو وہ عیش و بسر کیا کرتے تھے وہی ان ظالموں کے پیچھے لگ گیا. وہ جو ان کے گناہ، ان کی عیاشیاں تھیں، وہی ان کے پیچھے لگ گیا. اسی چیز نے ان کی پیروی کی ان کے پیچھے. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہو گیا، تو ان لوگوں کے جو گناہ تھے وہی ان کے پیچھے لگے. وَكَانُوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو. تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا بِظُلْمٍ، ظلم سے. وَأَهْلُهَا، اور ان کے رہنے والے، ان بستیوں کے رہنے والے، مُصْلِحُونَ، اصلاح کرنے والے ہوں.
تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا اور ان بستیوں والے اصلاح والے ہوں. یعنی اگر وہ اصلاح پر ہیں تو اللہ نعوذ باللہ ان کو ظلم کرتے ہوئے ہلاک نہیں کرتا. ہاں جب وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بار بار انبیاء رسول کے دعوت دینے سے نہیں اللہ کی طرف آتے یا روکنے سے نہیں رکتے، تو پھر اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. تو چلیے آج کا آخری صفحہ آدھا پڑھتے ہیں، سورۃ ہود کو مکمل کرتے ہیں. صفحہ نمبر 235 ہے، پارہ نمبر 12 ہے. اس کی آیات نمبر 118 سے لے کر سورۃ ہود کی آیت نمبر 123 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سورۃ ہود کو ہم مکمل کریں گے. سورۃ یوسف جو ہے وہ آج کے سیشن میں ہم شروع نہیں کرتے جیسے کہ میں نے کہا تھا، بلکہ سورۃ ہود مکمل کرنے کے بعد نیکسٹ لیول کا آپ سے مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب لَجَعَلَ النَّاسَ، البتہ بناتا لوگوں کو امتا واحدہ، ایک امت. اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک گروہ بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وَلَا يَزَالُونَ، میں نے آپ کو یاد ہوگا لا یزالو کا کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ ہمیشہ رہے اختلاف کرتے. یہاں لا نفی کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ لا اور یزالو دونوں مل کر اس بات کے معنی میں ہو جاتے کہ وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے. اگر وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، الا سوائے من رحم ربک، جس پر تیرا رب رحم کرے، سوائے اس پر جس پر تیرا رب کیا کرے، رحم کرے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا. یعنی یہ جو آزمائش ہے کہ کچھ بندے ہدایت کی طرف آتے ہیں، کچھ مختلف راہ پر چل پڑتے ہیں، انبیاء رسول کے مخالف سمت یہ ایک اللہ کی حکمت ہے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی حکمت کے لیے تو اللہ نے انہیں پیدا کیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی. تمت مکمل ہوئی، کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات. لَأَمْلَأَنَّ، لام البتہ، أَمْلَأَنَّ، میں ضرور بھر دوں گا. ملأ یملأ، چیپٹر کیا ہے جی، ملأ یملأ، فتح یفتح کے سٹائل پر. لَأَمْلَأَنَّ فعل مضارع، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناسی، اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب سے. تیرے رب کی یہ بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے جنت کو بھی پیدا کیا اور اصحاب الجنہ کو بھی پیدا کیا. اللہ نے جہنم کو بھی پیدا کیا اور اصحاب الجہنم کو بھی، اصحاب النار کو بھی پیدا کیا. یہ اللہ کی حکمت ہے. اگر اللہ چاہتا تو سب ایک ہی طریقے پر اور ایک ہی رستے پر آ جاتے اور اختلاف نہ کرتے، لیکن یہ اللہ کی کمال درجے کی حکمت ہے. اللہ اکبر. چلیے جی آخری سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. انبیاء رسول کے واقعات، مکی صورتیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، کلن ہر کوئی، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکہ آپ پر، من انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، ہم ان تمام رسولوں کی خبریں آپ پر بیان کرتے ہیں. وجہ دیکھیں مکی صورتوں کا مقصد، ما نثبت به فؤادک، ما نثبت، یثبت سے فعل مضارع، ما نثبت، جس کے ذریعے ہم ثابت کریں، ہم پختہ کریں، بھی اس کے ساتھ، فؤادک، تیرے دل کو. فؤاد دل کے معنی میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر رسول کی خبریں بیان کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں، آپ کو تسلی ملتی رہے. اگر مشرکین مکہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پہلے انبیاء رسول کے ساتھ بھی ایسے باتیں کی گئیں. وَجَاءَكَ، اور آیا ہے آپ کے پاس، وجاء، اور آیا ہے، کا آپ کے پاس، فی ہذہ، اس میں، یعنی اس دنیا میں، الحق، حق آیا ہے. جاء کا جو فاعل ہے نا وہ الحق ہے. وجاء، اور آیا ہے، الحق، حق، کا آپ کے پاس، فی ہذہ، اس میں، یعنی اس دنیا میں آپ کے پاس حق آیا ہے. نہ صرف یہ حق ہے قرآن، بلکہ وموعظہ، نصیحت ہے، وذکرہ، اور نصیحت ہے. ذکرہ، موعظہ دونوں نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں.
للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے واضح نصیحت ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہوں پر، انا عاملون بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی جگہوں پر عمل کرو، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ وانتظروا اور انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اسم فاعل جمع۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اور اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ رجع یرجع سے اسم مفعول ہے پیسو وائز، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ اور اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، الامر معاملہ کلہ سارا کا سارا، جتنا بھی معاملہ ہے وہ اللہ کی طرف ہی تو لوٹایا جائے گا۔ فَعْبُدْ پس عبادت کیجئے ہو اس کی، وَتَوَکَّل اور توکل کیجئے علیہ اسی پر۔ توکل یتوکل سے، تدبر یتدبر کے اسٹائل پر، فعل امر توکل اور توکل کیجئے علیہ اسی پر۔ وَمَا رَبُّكَ اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل غافل عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔